نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے مختلف قوموں کے واقعات اور احوال کا تذکرہ کیا. یہاں سے اللہ ان واقعات کا ایک انالیسس تحلیل و تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جس قدر بھی آبادیاں جن کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ان آبادیوں میں، ان بستیوں اور شہروں میں ہم نے جب بھی انبیاء علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے تو ان کو ہر طرح سے جہاں انہوں نے سمجھایا، اللہ کی روشن دلیلیں، معجزات، تعلیمات ان کے سامنے پیش کی کہ کسی طریقے سے یہ سمجھیں، اور انہیں سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے پھر ان پر حالات بھی مختلف بدلے. کبھی ان پر سختی کر دی، مثلاً ان پر غربت، تنگدستی مسلط کر دی، بیماریاں مسلط کر دی، حالات ان پر سخت کیے تاکہ ان حالات کی سختی سے یہ سمجھ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے پیغمبروں کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں. اور کبھی پھر اللہ نے دوسرے طریقے سے کہ ان پر آسانیاں اور سہولتیں اور فراہمیاں کر دیں کہ دیکھیں اللہ کہ اب یہ کتنا اس کا شکر کرتے ہیں، اب اللہ کی طرف رجوع کریں. انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دو طریقے بلکہ تین طریقے اپنائے ہیں جن کو تذکیرات کہا جاتا ہے. ایک تو ہے تذکیر بایام اللہ، جس کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ تاریخ سے، ماضی سے لوگوں کو سمجھایا، واقعات مختلف قوموں کے ذکر کیے تاکہ انسانوں کو سمجھ آئے کہ دیکھیے اس طرح کا رویہ اگر ہم بھی اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی حال ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کسی قوم پر جو کرتا ہے ان کو یاد دلا کر سمجھاتا ہے. اور ایک تذکیر بالموت و بما بعد الموت ہوتا ہے کہ انسان کو مرنے اور مرنے کے بعد کے واقعات اس کے سامنے ذکر کر کے اس کو سمجھایا جائے. ان تینوں طریقوں سے اللہ اپنی قوموں کو سمجھایا، ان پر حالات مختلف ڈالے، کبھی سختی ہے، کبھی آسانی ہے. یہ مقصد کیا تھا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء. ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں اور نقصانوں کے ساتھ پکڑا، ان پر مشکل حالات پیدا کیے.
لعلهم يضرعون، مقصد کیا؟ تاکہ وہ اللہ کے سامنے نیاز مندی کریں، عاجزی کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے احکامات کو مانیں۔ لیکن جب انہیں نہیں سمجھ آئی تو پھر ہم نے کیا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے اس تنگی اور برائی کی جگہ پر اچھائی اور نعمت کو عطا کر دی، ان کی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، یہاں تک کہ جب اس اچھی حالت میں بہت آگے بڑھ گئے، اللہ نے دنیاوی نعمتیں ان پر بہت کھول دی۔ ایک تو مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتیں خوب ان کو ملی، دوسرا مطلب حتی عفو کا یہ ہے کہ ان نعمتوں سے بجائے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حتی عفو وہ سرکشی اور گناہ اور ظلم و زیادتی اور طغیان میں حد سے بڑھ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور انبیاء نے جب انہیں سمجھایا اور انہیں یاد دلایا کہ دیکھو تم پر کیسے حالات تھے، تم بڑی مشکل اور کٹھن حالات میں تھے، اللہ نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، اب ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حالات بدلنا، اس کا تعلق کوئی تمہاری نافرمانی سے نہیں ہے، اللہ کو ماننے نہ ماننے سے نہیں ہے، تمہاری تعلیمات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ابا و اجداد پر بھی ایسے حالات آتے رہے، اچھے برے حالات آتی، کیا کہنے لگے؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے ابا و اجداد کو بھی سختیوں اور راحتوں نے ان کو چھوا تک پہنچی ہیں، لیکن ان پر بھی ایسے حالات آتے رہے۔ تو فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا کہ ہم نے انہیں ایسے اچانک پکڑا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا، وهم لا يشعرون، پھر ان کی گرفت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مختلف احوال بندوں پر طاری کرتے ہیں، اچھی حالتیں بھی آتی ہیں، بری حالتیں بھی آتی ہیں، اور یہ در حقیقت بندوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جو تو سمجھ جائیں ان کے لیے بڑی ہی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اور جو نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کے عذاب اور گرفت میں وہ آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے حال پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، اگر اس کو راحت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے تنگی آتی ہے تو یہ صبر سے کام لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ دونوں حالتوں میں کامیاب ہے، یہی دونوں حالت میں کہ نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت یحییٰ ابن اقصم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عربی گرامر کے ماہر اور استاد بھی تھے، لیکن شکل کے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، حبشیوں کی طرح سیاہ رنگ تھا اور اس طرح چھوٹی آنکھیں، ناک چھوٹا سا، تو یہ حالت کوئی شکل کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اور اتفاق سے جب جہاں ان کی شادی ہوئی تو ان کی اہلیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو وہ بزرگ حضرت یحییٰ بن اقصم اپنی اہلیہ کو کہنے لگے کہ تو بھی یقیناً جنتی ہے، میں بھی یقیناً جنتی ہوں۔ اہلیہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تو جنتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھ کو تجھ جیسی خوبصورت عورت عطا فرمائی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو میں شکر کے راستے جنت میں جاؤں گا، اور تو جنتی اس لیے کہ تجھ کو مجھ جیسا بدصورت شوہر ملا ہے تو اس پر صبر سے کام لیتی ہے، تو صبر کے ذریعے سے جنت میں جائے گی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کو اچھی حالت پیش آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر مشکل اور بری حالت پیش آئے تو صبر سے کام لے اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ لیکن جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، جو ضد ہٹ دھرمی کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ان حالات کو بس زمانے کی گردش سمجھتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ بس یہ میری وجہ سے پہلے کچھ ایسے حالات ہو گیا میں نے ٹھیک کر لیے، ان سے سبق نہیں لیتا، رہنمائی نہیں لیتا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم ان کی ایسی پکڑ کرتے ہیں اچانک کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک ان پر ایسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اچانک کی موت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اچانک موت تو
اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ وہ اچانک اللہ کے حضور پہنچ گیا. اور جو کافر ظالم فاسق فاجر ہوتا ہے اس کی اچانک موت اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم اچانک ان کافروں کو ان ظالموں کو پھر پکڑتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے اگر بے شک ان شہروں والے اللہ کی تعلیمات کو مانتے اور ان کے مطابق عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے، تقوی اختیار کرتے، واتقوا، تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. آسمان بھی ان پر اپنی برکتیں نازل کرتا، زمین بھی ان پر اپنی برکتیں میں ان کے لیے اگاتی. ہر طرح سے ان پر برکتیں آتی، رزق کی وسعت آتی، ہر طرح کی نعمتیں آتی. معلوم یہ ہوا ہے کہ دنیا میں جو قومیں اللہ کی تعلیمات کو مانتی ہیں، عدل و انصاف کرتی ہیں، تو دنیا میں ان کے لیے وسعت ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. فرمایا کہ ہم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. یہ بھی عجیب آج ذہن پیدا کر دیا گیا بعض مذہبی جماعتوں طبقوں کی طرف سے کہ یہ دنیا کی تنگی ترشی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ دنیا کی راحتیں، دنیا کی فراوانیاں اور خوشحالیاں یہ تو کافروں کے لیے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر لو آمنوا واتقوا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ دنیا بھی مسلمانوں کے لیے حسنہ بناتا ہے بشرطے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. آج دنیا کی اگر سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اس کی وجہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی تعلیمات سے انحراف ہے. اللہ اگر عذاب دنیا میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ہمارے جیسی سوسائٹی اور آبادی کو، ہمارے معاشروں کو، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تقویٰ کو چھوڑ رکھا ہے، عدل و انصاف کو ترک کر رکھا ہے. تقویٰ کی تشریح پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اس آیت سے کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تقویٰ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرو، ظلم کرو، بدماشیاں کرو، اور پھر امیدیں رکھو اللہ کی نعمتوں کی، ایسا نہیں ہوتا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، قرآن کہہ رہا ہے لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی تعلیمات کو ماننے کی تکذیب، جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو ان کے کرتوت تھے، جو کام کرتے تھے، ہم نے ان کی پھر پکڑ کی، ان کی گرفت کی. دنیا کے حالات ان کے لیے تنگ کر دیے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. فرمایا کیا ان شہروں والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آئے تو وہ سو رہے، رات کو بے خبر سو رہے ہیں، ایسا کوئی زلزلہ آئے، ایسا کوئی حادثہ آئے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، کیسے وہ بے خبر ہو گئے؟ ایسا ہو سکتا ہے، قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، گھروں میں رات سوئے ہوئے اٹھے ہیں، وہ وہیں گرے، وہیں ان پر عذاب آیا، اللہ کا زلزلہ آیا اور وہیں تباہ ہوئی. یا قرآن کہہ رہے ہیں أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کیا وہ شہروں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے دن کو، جب وہ لہو و لعب میں مبتلا، دن میں کام کاج میں لگے ہوئے، کھیل تماشے میں مصروف ہیں، اور ہمارا عذاب آ جائے اچانک. اب امین مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ ایک تدبیر کر رہا ہے، ایک اپنا ایک پیچھے اس کا ایک نظام چل رہا ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یاد رکھو اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں. قرآن نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو دنیا میں عذاب آتے ہیں قوموں پر، کوئی زلزلہ آیا، کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور وہ قوم کے اوپر پہاڑ یا آگ برسی اور وہ تباہ ہو گئی، یہ جو دنیا کے حالات پیش آتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی مخفی تدبیر کے نتیجے میں ہوتے ہیں. پیچھے ایک تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے. تم دیکھتے ہو کہ سیلاب آ گیا، لیکن یہ اچانک سیلاب آ جاتا ہے؟ نہیں. کس طرح پہاڑوں کی بلندیوں سے برف پگھل پگھل کر پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر اس کو ایک ریلے کی
بہت بڑے تباہی کی شکل میں کسی آبادی کی طرف اللہ روانہ کر دیتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس کی فصلیں تباہ، اس کے جانور تباہ، اس کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ یہ جو زلزلہ آیا اور اس نے بستیوں کو اجاڑ کر اور تباہ کر کے رکھ دیا، یہ اچانک ہوا۔ زلزلے کے اسباب پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تدبیر پیچھے چل رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا ہوتا، تم بے خبر ہوتے ہو، لیکن تدبیر پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جب اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف تمہارا جرم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اچانک اس بستی کو ایک ہی جھٹکا دے کر تہس و نہس کر دیتا ہے۔ تم نے سمجھا کہ یہ آتش فشاں پہاڑ اچانک پھٹ گئے، نہیں، اس کے اندر کس طریقے سے ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے اور مسلسل ایک تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا افامنوا مکر اللہ، اللہ کی اس تدبیر سے تم بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کی تدبیر سے۔ اور پھر یہ بات اور بھی سمجھ لیں، ہر زلزلہ عذاب نہیں ہوتا، یا اسی طرح ہر ایک سیلاب عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب وہ ہوتا ہے جس سے پہلے اللہ اتمام حجت کر دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سمجھایا، پیغمبروں کے نائبین نے، ہادی اور رہنماؤں نے پوری تنبیہ کر دی، فللہ الحجت البالغہ، اور ایک حجت تام کر دی، مکمل کر دی، اور پھر بھی اس سرکشی، ظلم، فساد پر ڈٹی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے اب بتایا کہ تمہاری تباہی ہونے والی ہے، پیغمبر نے بتایا۔ اب جو پیغمبر کے بتانے پر جو عذاب آتا ہے تو وہ واقعی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ اس قوم کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، وہ چاہے زلزلے کی صورت میں ہے، چاہے سیلاب کی صورت میں ہے، کسی صورت میں بھی ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بات بیان فرمایا کہ قوم اللہ کی تدبیر سے، مکر سے بے خوف وہی ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے، جو اللہ کی ان تدبیروں کو سمجھتی ہے، اپنے حالات کو سدھارتی ہے، تو یقیناً اللہ کے اس طرح کے عذاب ان کے لیے نہیں ہوتے، ان کے لیے یہی چیزیں نعمت بن جاتی ہیں، یہ ان کے لیے آسانی کا باعث بن جاتی ہے، ترقی کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن نے ایک اور بات یہاں کی، اولم یأتی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا وہ لوگ جو زمین میں جو پہلے رہنے والی جماعتیں تھیں، ان جماعتوں کے جانے کے بعد جو بعد میں ان کی جگہ پر ان کے وارث بنے ہیں اور وہ زمینوں میں آباد ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اس بات سے رہنمائی نہیں دی اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پہلی جماعتیں جن کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، قوم نوح، اس کے بعد قوم عاد آئی، اسے یہ سمجھ نہیں آئی جو ان کی جگہ پر آباد ہوئی، تو جیسے ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، ہم ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ اسی طرح جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کی جگہ پر جو دوسری آئی ہیں، اولم یأتی للذین، کیا ان لوگوں کو اس بات کی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہوئی کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم اگر چاہیں تو ان کی ان گناہوں کے پاداش میں اصبناہم پر بھی عذاب بھیجیں، ونطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیں کہ ہم لا یسمعون، پھر وہ ہدایت کی بات سمجھ نہ سکے، سن نہ سکے۔ اور اللہ یاد رکھو، مہر کب لگا دیتا ہے دلوں پر؟ جب مسلسل انسان ایک گناہ کا کام، نافرمانی کا کام کرتا رہتا ہے، ظلم پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کی تمام نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ نے تبع اللہ سے تعبیر فرمایا۔ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ پر برستی ہے، بارش ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ پر برستی ہے۔ یہ سورج ہے، وہ جب نکلتا ہے تو اس کی شعائیں ہر جگہ پر برستی ہیں۔ کہیں تو وہ سورج کی شعائیں برستی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھل تیار ہو جاتے ہیں، غلہ اور اناج پک جاتا ہے، اور کہیں بھی سورج کی شعائیں جب برستی ہیں، وہ آتی ہیں تو گندگی اس کی بدبو متعفن ہونے لگ پڑتی ہے۔ جہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں سے بدبو نکلنے لگ پڑتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بارش کہیں تو آتی ہے تو وہ کیا ہے، گل و گلزار اگاتی ہے، وہاں سے پھل پھول اور غلہ اور اناج ہوتا ہے، اور
کہیں ایسی زمین پر وہ جب بارش آتی ہے کہ وہاں نہ پانی کی کوئی بوند ٹھہرتی ہے، پہاڑ سے پانی آیا اور پھسل کر سارا گر چلا گیا۔ اسی طرح انسانوں کی زمین ہے، جن انسانوں کی قلوب میں صلاحیت ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے کی، ان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی، ان کے سامنے جب اللہ کی وحی آتی ہے، اس کی تعلیمات آتی ہیں، اسے قبول کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانیت کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کئی قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خباثت موجود ہوتی ہے، گندگی موجود ہوتی ہے۔ اب ان کے سامنے جب اللہ کی وحی آتی ہے، اس کا پیغام آتا ہے، تو مزید سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ گندی انہوں نے اپنے اندر بہت زیادہ جمع کر لیا۔ تو فرمایا مدد کو والا کیا وہ اس بات سے بے خوف و بے خبر ہو گئے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور وہ سن ہی نہ سکے پھر حقیقت کو۔ فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، دیکھو یہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، من انبائها، ان کے واقعات اور خبریں ہم تمہیں بیان کر کے سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے، انبیاء کی تعلیمات واضح اور روشن آنے کے باوجود انہوں نے مانا نہیں، بس ایک جھٹلانے اور ظلم کے راستے پر چلے، پھر اسی پر ہی لگے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، تو اللہ اس طریقے سے ایسی قوموں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے جو ضد اور عناد کی بنیاد پر اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں۔ قرآن نے کہا دیکھو یہ قومیں، یہ بستیاں ہیں، ان کے واقعات ذرا جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں غور کرو۔ اگر یہ سارے واقعات میں غور کریں گے تو ایک بات آپ کو مشترک ملے گی کہ ان آبادیوں میں انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں، ایک تو انہی قوموں میں سے آئے ہیں۔ ہر قوم میں پیغمبر کوئی دوسری قوم کا نبی مبعوث نہیں ہوا، بلکہ اسی قوم کا رسول، اسی قوم ہی میں سے ایک رسول اللہ نے ان کی طرف بھیجا جس کو وہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے جو قوم کا آدمی ہوگا اس کے حالات کو تو سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ یہیں پلا بڑا جوان ہوا اور آج ہم سے یہ بات کر رہا ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے۔ کوئی اجنبی نہیں، باہر کا آدمی ہونا تو اس کے حالات سے لوگ اتنے واقف اور خبردار نہیں ہوتے۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ نے جو بھیجا ہے اسی کی قوم ہی میں سے ایک کو اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بنایا، اور پھر یہ اس قوم کو سمجھانا بھی آسان تھا کیونکہ انہی کی زبان کو بولتا تھا، اسی کی زبان میں تعلیم اس نے دی ہے، اسی زبان کو ذریعہ بنایا ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کا۔ اور دوسری بات یہ بھی غور کرو گے کہ پیغمبر کسی بڑے طبقے سے نہیں آیا کہ کوئی مالدار خاندان سے اللہ کسی کو پیغمبر بناتا کہ اس پاس بڑی دولت کی ریل پیل ہوتی، بلکہ عام طور پر پیغمبر جو متوسط طبقے سے تھے، متوسط درجے کے لوگوں میں سے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اور پھر تیسری بات آپ دیکھیں گے کہ اس پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے، زیادہ تر وہ لوگ تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا، جو اس وقت کے ظالموں، متکبروں، اس وقت کے بدماشوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، زیادہ تر وہی ان کی اتباع کرتے۔ اور پھر تم ایک اور بات پر پہ غور کرو گے کہ جن ظالموں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا تو انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا، جبر کا رویہ اختیار کیا۔ وہ پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو مجبور کرتے تھے یا تو ہم تمہیں اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں گے یا سنسار کر دیں گے یا مار مار کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن پیغمبر نے جو ان کو سمجھایا وہ جبر سے نہیں، تشدد سے نہیں، باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ ایک جماعت تیار ہو گئی وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن پیغمبر نے ہمیشہ عقل سے، دلیل سے، بینہ سے بات کی ہے، دلوں کو اپیل کیا ہے، سمجھانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہاں جب پیغمبر کا مقابلہ ان ظالموں نے ظلم سے ایسا کرنا چاہا کہ ان کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا تو پیغمبر نے اپنی جماعت کے ساتھ دفاع کیا، اپنا بچاؤ کیا، پھر جنگ ہوئی،
لیکن یہ کہ خود آگے بڑھ کر اس قوم کو تہس نہس کر دے پیغمبر، ایسا پیغمبر نے راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ دیکھو یہ بستی ہے کہ واقعات میں ذرا غور و فکر کرو۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ واقعات ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں ان آبادیوں کے، ان میں ذرا غور و فکر کرو۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءت رسلهم بالبینات، ان کے پاس انہی میں سے رسول ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے، لیکن جو انہوں نے روش اختیار کی ہوئی تھی جھٹلانے کی، اللہ کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے کی جو روش اختیار کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے بدلا نہیں۔ وہ نہیں تھے کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات کو مانتے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت ثبت کر دی اور پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، فرمایا ان میں سے اکثروں کو ہم نے عہد پر پورا اترا ہوا نہیں پایا، اور ان میں سے اکثروں کو ہم نے فاسق اور نافرمان نہیں پایا۔ اکثروں کا یہ حال تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جو پیغمبر کی بات کو جنہوں نے مانا، لیکن اکثروں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے فطرت اور وجدان اور شعور کی بات کو جھٹلایا۔ ہر بچہ اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو اللہ فطرت سلیم فطرت پر پیدا کرتا ہے، سلامتی والی فطرت پر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر خیر ہی ہوتی ہے۔ پھر ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ والدین، ماحول اس کو فاسق فاجر اور گناہ گار بنا دیتا ہے، یہودی عیسائی بنا دیتا ہے، اور وہ غلط راستے پر چل جاتا ہے۔ تو اس عہد سے مراد کہ ہم نے ان میں سے اکثروں کو عہد پر نہیں پایا، یعنی اس فطرت پر نہیں پایا، انہوں نے اپنی فطرت کو خود مسخ کر دیا۔ یا اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت سے ایک عہد لیا تھا، وہ بھی در حقیقت فطرت کا عہد تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار اور رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا وہاں کہ یا اللہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور پروردگار ہے۔ فرمایا ان میں سے اکثروں کو ہم نے عہد کو پورا کرتا ہوا نہیں پایا، انہوں نے اس عہد کے خلاف زندگیاں گزاری۔ اور فرمایا اور اکثروں کو ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ان میں سے اکثروں کو ہم نے اللہ کا نافرمان ہی پایا ہے کہ انہوں نے نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ دیکھ لو ان بستیوں کے حالات، پھر یہ اللہ کا ان پر عذاب آیا، اور پھر یہ قومیں دنیا کے اندر بھی تباہ ہوں، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات سے رہنمائی لے کر اپنے حالات کو سدھارنے کے